الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہم نے سبق نمبر 30 پڑھنا ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے، گزشتہ سبق میں ہم نے تنوین کے حوالے سے پڑھ لیا، شد کے بارے میں پڑھ لیا، شد کو ادا کیسے کرنا ہے، تنوین کو کیسے ادا کرنا ہے۔ آج پڑھیں گے نون ساکن کے قواعد۔ دیکھیں نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ نون جس کے اوپر جزم ہو، اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے نون تنوین۔ نون تنوین کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ دیکھیں آپ تنوین کو ادا کریں، با دو زبر بن، اس میں نون کی آواز آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن وہ ہے جس نون کے اوپر جزم ہو۔ نون تنوین اس کو کہتے ہیں دو زبر، دو زیر یا دو پیش جہاں پر آئیں ہم کہیں گے یہ تنوین ہے، لیکن اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب نون تنوین کے قواعد آج سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ نون ساکن اور نون تنوین کا ہے اظہار۔ دیکھیں یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں۔ اظہار کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ ہم گفتگو میں بھی کہتے ہیں یار یہ چیز تم ظاہر کیوں نہیں کر رہے، مطلب ظاہر کرنا، اظہار کرنا، اس کا اظہار۔ تو اسی طرح اب اس کے ڈیفینیشن کیا ہے، اظہار کا قاعدہ کیا ہے تجوید میں؟ اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا نون تنوین، اس کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اس میں اب یہ بات بھی سمجھنی ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس پر میں دوبارہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ مخارج میں سبق نمبر 3 یا 4 میں ہم نے مخارج میں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا پڑھ لیے تھے۔ اب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ 6 حرف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے۔ اچھا، اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر بالکل غنہ نہیں کریں گے، غنہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیجئے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی کچھ مثالیں مفردات سے اور مرکبات سے سمجھتے ہیں۔ مفردات میں اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اب یہ سمجھیں، حمزہ نون زبر ان، حمزہ زبر آ، ان آ، حمزہ نون زیر ان، حمزہ زبر آ، ان آ، حمزہ نون پیش ان، حمزہ زبر آ، ان آ، حمزہ دو زبر ان، حمزہ زبر آ، ان آ، حمزہ دو زیر ان، حمزہ زبر آ، ان آ، حمزہ دو پیش ان، حمزہ زبر آ، ان آ۔ پھر اسی طرح حمزہ نون زبر ان، ہا زبر ہا، ان ہا، حمزہ نون زیر ان، ہا زبر ہا، ان ہا، حمزہ نون پیش ان، ہا زبر ہا، ان ہا، حمزہ دو زبر ان، ہا زبر ہا، ان ہا، حمزہ دو زیر ان، ہا زبر ہا، ان ہا، حمزہ دو پیش ان، ہا زبر ہا، ان ہا۔ اب اس میں 2 زبر زیر پیش اور 2 زبر دو زیر دو پیش کی پریکٹس کی ہے کہ جہاں پر زبر زیر پیش آ گئی اور نون ساکن آ گیا، اس کے بعد حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے، اب ان اس کو لمبا نہیں کریں گے، یعنی بالکل غنہ نہیں کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح تنوین کی ہم نے مثال پڑھی، حمزہ دو زبر ان والی، تو تنوین میں بھی جب تنوین کے بعد، اس کو کہتے ہیں نون تنوین، اس کے بعد جب حمزہ آ جائے گا تو اس کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ اسی طرح حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا سب کی مثالیں بنتی ہیں۔ اچھا، اب مرکبات میں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اظہار کا قاعدہ مرکبات میں کیسے پڑھے جائے گا۔ اب اس کی مرکبات میں پریکٹس کرتے ہیں۔ میم نون زبر من، حمزہ عین زبر اع، من اع، تا کھڑا زبر تا، من اع تا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با دو پیش بن، کتابن۔ اب بن یہ نون تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ نون زبر ان، کتابن ان، زا لام زبر زل، کتابن انزل، نون کھڑا زبر نا، کتابن انزلنا، ہا پیش ہو، کتابن انزلناہ۔ پھر اسی طرح واو زبر وا، یا نون زبر ین، وین، حمزہ واو زبر او، وین او، نون زبر نا، وین اونا، یہ آگیا نون ساکن۔ میم نون زبر من، ہا علی زبر ہا، من ہا، جیم زبر جا، من ہا جا، را زبر را، من ہا جرا، یہ ہا کی مثال آ گئی۔ اسی طرح ہا میں نون تنوین کی مثال، فا زبر فا، را یا زیر ری، فری، قاف دو زبر قن، فریقن،
ہا زبر ہا فریقن ہا، دال کھڑا زبر دا فریقن ہدا. اسی طرح واو زبر وا، یا نون زبر ین وین، ہا واو زبر ہو وین ہو، نون زبر نا وین ہون. یہ بھی نون ساکن کی مثال ہے. تو یہ آج ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا ہے، نون ساکن کا اور نون تنوین کا اظہار. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں بالکل غنہ نہیں کرتے جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کی خوب پریکٹس بھی کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم ہے اظہار. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.